बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर ख़ान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिन्नात क्या खाते हैं? जिन्नात की खुराक क्या है? जिन्नात क्या इंसानों की तरह खुश खुराक हैं? और क्या जिन्नात इंसानों को भी खाते हैं? क्या इस बात में कोई हकीकत, कोई सच्चाई है? और जिन्नात किस किस्म की खुराक खाते हैं? क्या जिस तरह इंसानों की खुराक है, क्या जिन्नात की भी ऐसी ही खुराक है? तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी लाजमी शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा कि बहुत से लोग इस तरह के झूठ बोलते हैं कि जो कहीं पे भी नहीं होते। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इसका मफ़हूम है कि एक दिन था कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि दो आदमी खड़े हो जाएं, दो आदमी खड़े हो जाएं और ये दो आदमी वो हों जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी धोखा ना हो और इनके अंदर यानी दिल के अंदर कोई इस तरह की मैल ना हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं खड़ा हुआ और मैं आपके साथ चल दिया। मैंने हाथ में लोटा भी पानी का लिया था कि कोई तकाज़ा वगैरह फरमाएंगे, तो साथ में लोटा रखा। तो कहते हैं कि हम चलते 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 मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर आए और एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। जब ऊंचे मुकाम पर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह मुझे ठहरने को कहा और एक लकड़ी से एक लकीर ऐसे खींच दी कि तुमने यहाँ ही खड़े रहना है। ये आपको बताता चलूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास नस्बियान के जिन्नात आते थे और अपने मसाइल पूछते थे और एक वफ़द आपके पास आया रहता था और दर्जनों बार आपके पास ये आ चुके हैं, मसाइल पूछते थे। तो फरमाते हैं कि आपने लकीर लगाई और मैं खड़ा हो गया और मैंने देखा कि कुछ शोर आ रहा था और आप थोड़ा सा आगे गए तो हुजूम आपके गिर्द जमा हो गया। तो आप जब वापस आए वहाँ से तो फजर का यानी तुलुए आफ्ताब का टाइम था। तो आप आए, तशरीफ़ लाए, पूछा कि तुम अभी तक यहाँ खड़े हो? अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि यहीं खड़े रहना है। अच्छा, पानी है? तो कहते हैं कि पानी मैंने जब दिया तो उस पानी के अंदर खजूरें थीं और वो अरबों के अंदर ये रिवाज था कि वो पानी में खजूरें डुबोते थे और उससे पानी का जायका कुछ बदल जाता, कुछ खुशबू आना शुरू हो जाती। तो ये अरबों के यहाँ एक अच्छा मशरूब समझा जाता था और आपने फरमाया कि क्या ही अच्छा पानी है और पाक करने वाला है। तो आपने उससे वज़ू किया, वज़ू फरमाया और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने इन्होंने भी वज़ू फरमाया। वज़ू फरमाने के बाद वो नमाज पढ़ने लगे तो जिन्नात की तरफ से भी ये गुजारिश हुई कि हम आपकी इमामत में नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो भी दो आदमी आके खड़े हो गए, नमाज पढ़ी तो जाने लगे। तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कौन थे? और इन्होंने कुछ मांगा था और मैंने इनको वो दे दिया। क्या मांगा था, क्या दिया उनको? कि मैंने कहा कि इन्होंने अपने खुराक के बारे में पूछा, कुछ इनके झगड़े थे, वो मसाइल, कुछ मसाइल थे वो इनको बताए, कुछ झगड़े इनके ख़त्म किए। तो इन्होंने खुराक के बारे में पूछा, खाने के बारे में पूछा। तो क्या फरमाया, इसका मफहूम है कि गोबर है जो गोबर है ये जब तुम्हें मिलेगा तो ये तुम्हें जौ की सूरत में मिलेगा, ये तुम्हें जौ की सूरत में मिलेगा। और हर वो हड्डी जिस पे अल्लाह का नाम लेके उसको ज़िबा किया गया हो, वो जो खाली हड्डी होगी वो तुम्हें जब तुम पकड़ोगे तो वो तुम्हें गोश्त से भरी हुई मिलेगी।
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ گوبر کے ساتھ استنجا نہ کریں، ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ اس کو منع فرمایا گیا ہے اس لیے کہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ اور حضرت سعد جو ہیں، جو ہندوستان کے ہیں، نظام الدین کے رہنے والے ہیں، وہ فرمایا، ان کے ایک بیان میں نے سنا کہ جنات کو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے، سب سے زیادہ غصہ کس کے اوپر آتا ہے؟ جو ہڈی تو یعنی گوشت والی ہڈی تو کھاتا ہے لیکن ہڈی کو صاف نہیں کرتا، اچھے طریقے سے صاف نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے نا صاف کرنے کی وجہ سے ان کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ یا تو چھت پہ ان کو رکھیں یا کہیں محفوظ جگہ پہ رکھیں، گوبر وغیرہ سے آپ کہیں گھومنے کے لیے گئے، کہیں پہ بھی گئے، اس کے ساتھ استنجا نہ کریں، کسی ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، اس لیے کہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ اب جنات کی جو خوراک ہے، کیا یہ محدود ہے؟ کیا یہ اس طرح کی خوراک ہے کہ انسان نہیں کھا سکتے؟ بلکہ ان کی دو طرح کی خوراک ہے۔ ایک تو جیسے ہم کھانا پینا، روٹی چاول دال لسی پانی بوتل، یہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، مختلف قسم کی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، مختلف قسم کی مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں، بھنی ہوئی کھاتے ہیں، خشک کھاتے ہیں، تلی ہوئی کھاتے ہیں، شوربے والی کھاتے ہیں، تو ان کی بھی یہ ساری خوراک ہے۔ اور ایک جن کی شادی ہو رہی تھی تو کسی کو جب نظر آیا تو پوچھا کہ تمہارے کھانوں یعنی شادی کے کھانوں میں کیا زیادہ تم خوش ہو کے کھاتے؟ تو انہوں نے کہا چاول کھاتے ہیں ہم۔ میرے پاس بھی ایک مرتبہ اس طرح کا کوئی مہمان آ گیا جو میرے ساتھ تو کچھ مہینے رہا، اور میرا ہر وقت چاول چاول چاول، ہر وقت دل چاول کو ہی کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب دیکھا کہ چاول کے لقمے اٹھ رہے تھے لیکن اٹھانے والے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور دوسرا ان کی خوراک ہے خوشبو۔ کافی ساری جنات سے میری بات ہوئی، اور ان کو جب ہم خوشبو سنگھاتے تھے تو اس سے بھی ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ میں ایک مرتبہ گھر کے کسی کام سے نکلا ہوا تھا تو اچانک میرا مچھلی کی طرف دل کیا کہ مچھلی کو کھاؤں، دل کیا کہ مچھلی کو جلدی جلدی کھاؤں، اور بہت دل کیا تو میں مچھلی شاپ پر آیا جہاں پہ مچھلی تلتے تھے۔ وہاں پہ جب آیا تو جب خوشبو ادھر سونگھی گئی ساری نا، تو میرا دل تو اسی وقت یعنی پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو جو میرے ساتھ تھا اس کا دل کر رہا تھا، پھر میں نے وہاں سے مچھلی بھی لی۔ تو اس طرح کی کافی ساری ہماری دعوتیں چلتی رہتی ہیں، کھانا پینا ہوتا رہتا ہے، اور مہمان آتے رہتے ہیں، بعض دفعہ 1-1 کلو کی کڑائی ہم کھا جاتے ہیں۔ بہرحال ان کی جو خوراک ہے وہ یہ خوراک ہے، اور بعض لوگوں کے اوپر جنات مسلط ہوتے ہیں، ان کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو جنات مسلط ہوتے ہیں، وہ بڑا گوشت مانگتے ہیں، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے کھانے کے لیے۔ ایک بچی کو میرے پاس لایا گیا تو جب اس کی حاضری ہوئی تو اس نے کہا کہ میں چھوٹی بچی ہوں۔ اچھا، تو اس نے کہا جی مجھے کوک کی بوتل لا کے دیں۔ اس نے میرے سامنے وہ بوتل پی۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کسی کی حاضری کی تو اس نے بندے نے مجھے کہا کہ اس کو میں لیگ پیس کھلا چکا ہوں، اس نے مجھ سے برگر مانگے ہیں۔ تو کیا ہم جو برگر کھاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو پھر وہ کیسے کھاتے ہیں؟ کیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھا ہم رہے ہوتے ہیں لیکن پیٹ ان کے جا رہا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کی یعنی مختلف ان کی یہ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کی خوراک ہے، یہ اس طرح کھاتے ہیں، اور نیک لوگوں کے پاس جو ان کی مجلس ہوتی ہے وہاں پہ یہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ان کھانوں میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی مجلس ہو ان میں بھی یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جنات ایسا نہیں کہ یہ انسانوں کو کھاتے ہیں، یہ کوئی مردار بھی یہ لوگ کھاتے ہیں، لیکن وہ مردار کھاتے ہیں جیسے گندے قسم کے جنات ہوں۔ جیسے آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ جو ان کی شمشان گھاٹ ہوتی ہے
اور ان کے کچھ پنڈت ایسے ہیں یا ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ننگے پھرتے ہیں، وہ مرغی کا خون پیتے ہیں، اور مجھے یہاں تک بھی بتایا گیا کہ یہ جو مردے کو شمشان گھاٹ میں جلا رہے ہوتے ہیں اس کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں، اور دوسرا تو اگر اس طرح کے انسان ہیں تو اس طرح کے جنات بھی ہیں جو مردار کھاتے ہیں گندی، اور یہ جو جادوگروں کے پاس جنات ہوتے ہیں یہ خون پیتے ہیں، یہ مردار کھاتے ہیں، اور جس پہ یہ مسلط ہوتے ہیں ان کو ان کے منہ سے اسمیل آتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے کہ یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، بلکہ یہ جو حقیقت تھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں گے جس سے آپ کے اندر شعور آئے گا۔ جعلی عاملوں سے بچیں، دھوکے باز عاملوں سے بچیں، پری ٹرانسفر کرنے والے عاملوں سے بچیں، اور جو لوگ آپ کو غیر شرعی یعنی گناہ والے عمل بتاتے ہیں ان سے بچیں، لوگوں کے گھر اجاڑنے والے عمل جو بتاتے ہیں ان سے بچیں، جو سفلی عمل آپ کو بتاتے ہیں ان سے بچیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی ان چیزوں میں پوری رہنمائی ہر طرح سے کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔